والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. گرامی قادر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضر ہونے کا شرف اور موقع عطا فرمایا، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی لغزشات، خطائیں، کوتاہیاں درگزر کرتے ہوئے ہمیں معاف فرمائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے نوازتے ہوئے عید الفطر، امت مسلمہ کو عید الفطر سے نوازا گیا۔ مالک ارض و سماوات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن جن نے رمضان المبارک میں اہتمام کیا، روزے رکھے، عبادات کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو کسی مجبوری کے تحت نہ رکھ سکے، بیمار تھے، سفر پر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت سلامتی عطا فرمائے۔ سورہ فتح کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہی اللہ ہے جو سکون کو نازل کرتا ہے فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا اگلا ایمان اس اطمینان کے باعث، سکون کے باعث بڑھتا چلا جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو از خود جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کے تحت یہ بات آویزہ ہو گئی کہ سکون اسی کو ملے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، وگرنہ دنیا میں کئی ایسے کام انسان کرتا ہے جو اطمینان اور سکون کی حصول کے لیے کرتا ہے۔ گھر میں کوئی بیٹھا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ تم گھر میں کیوں ہو، سفر کرو، کام وام کرو، اپنا جابس وغیرہ کرو، وہ کہتا ہے جی سکون کرنے دو۔ جو کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی سکون کے لیے کرتے ہیں۔ بزرگ ہو کر والد دنیا میں ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں تو پوچھا جائے، جواب میں یہی کہتے ہیں کہ بچوں کی مستقبل کے لیے، سکون کے لیے یہ کام کرتا ہوں۔ تو جب جوان اولاد ہوتی ہے تو اکثر سنا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اب گھر میں سکون کریں، آئندہ ہم کام کریں گے۔ دنیا بھر میں سینکڑوں ایسی امثال موجود ہیں کہ جو انسان اس غرض سے کرتا ہے کہ اس کو سکون حاصل ہو، اس کو سکون قلب نصیب ہو۔ یعنی سکینہ عربی میں، اردو میں جس کو سکون کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو سکینہ کہا جاتا ہے۔ وانزل السکینہ، وہی اللہ ہے جو سکینہ نازل کرتا ہے،
سکون نازل کرتا ہے فی قلوب المومنین، ایمان والوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی آویزہ ہو گئی کہ اطمینان، سکون، سکینہ باہر سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو حاصل ہو، بلکہ اندر سے حاصل ہوتی ہے۔ سکون اندر سے پھوٹتا ہے، اندر سے حاصل ہوتا ہے، باہر سے کسی چیز کا نام آنے کا جانے کا نام سکون نہیں ہے، بلکہ اطمینان اندر سے پھوٹتا ہے۔ اور وہ اندر اگر کسی کو جگہ دی جائے، جو کائنات ساری کو بنانے والا ہے، جو کہیں اس کا بسیرا نہیں ہے، اگر کہیں سکون آور اور بسیرا کرتا ہے تو بندہ مومن کے دل میں بسیرا کرتا ہے۔ جب وہ ذات آ جاتی ہے اور اس کا ذکر اور اس کی فکر جب دل میں، قلوب و اذہان میں رچ بس جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندہ مومن کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے، سکونت یعنی سکینہ، سکون عطا ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر کی مشکلات، سارا دنیا کے انسان پریشانی میں ہو، جس کے دل میں یاد رب بسی ہوئی ہو تو وہ اطمینان میں ہوتا ہے۔ اس کی سینکڑوں مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکا گیا، سب نے منع کیا کہ تم چھوڑ دو ان کی جان، تم کیوں کہتے ہو کہ یہ سب جھوٹے ہیں اور تم سب مشرک ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، یہ ستم کریں گے، ظلم کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مرضی یہ کرتے رہیں، میرے دل میں وہ سما گیا ہے، تم کہتے ہو نا میں بے سکون ہو جاؤں گا، جس کے دل میں اللہ بس جاتا ہے وہ سکون والا ہی ہو جایا کرتا ہے۔ اور ان کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے سورہ انبیاء میں، اور حدیث نبویہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اور بظاہر اس لیے پھینکا گیا پھینکنے والوں کو سکون ملے، یعنی اس کو انہوں نے اس لیے پھینکا تھا ان سے جان چھوٹ جائے گی تو ہمیں سکون ملے گا۔ ان کو پتہ نہیں تھا جو آگ میں بیٹھا ہوا ہے اس لیے دل میں وہ بیٹھا ہوا ہے، جو آگ میں چلا گیا ہے یہ بعد میں گیا ہے، اس کے دل میں رب پہلے موجود ہے۔ جس کے دل میں رب موجود ہوتا ہے اس کو پھر آگ بھی جھلسا نہیں سکتی، جلا نہیں سکتی۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اطمینان اور سکون اللہ عطا کرتا ہے، خارج سے کوئی چیز سکون عطا کرنے والی یا سکون کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جب چاہے سکون دے دے، اللہ دینے والا ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک کی نص ہے، سورہ فتح کی تیسری آیت ہے، ثلاثہ آیا ہے، تیسری اللہ نے باقاعدہ کہا کہ اطمینان اور سکون اللہ نازل کرتا ہے اور ایمان والوں کے دل میں نازل کرتا ہے۔ کفار کو سکون نہیں ہو سکتا ہے، قرآن کی آیت کے تحت وہ جتنا مرضی ہے پاورفل ہو جائے، اطمینان قلب اس کو نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے کلمہ جو نہیں پڑھا ہوتا۔ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنا آپ منواتا ہے، بایمانہ عبادت کر کے، ریاضت کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر اس کی بارگاہ میں جب برابر کھڑا رہتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اس لیے کہ وہ جل جائے گا، سکون ہمیں ملے گا۔ مارنے والوں نے، جلانے والوں نے اس غرض اور لعنت سے کہا کہ سکون ہمیں ملے گا کہ تم کو جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، خس کم جہاں فارسی میں کہتے ہیں کہ اردو والے جس طرح کہتے ہیں کہ نہ بجے رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ ابراہیم رہے گا نہ کوئی ہماری مزاحمت کرے گا تو سکون ہو جائے گا، ہماری مزاحمت نہیں ہوگی تو بظاہر سکون ہو جائے گا۔ سکون آوری کے لیے ابراہیم کو پھینکا، پتہ نہیں تھا کہ جس کو آگ میں پھینک رہے ہیں یہ آگ میں پہلے بعد میں جائے گا، گلزار آگ پہلے ہو جائے گا، پہلے گلزار ہو جائے گا۔ ایک قرآن پاک کی سورہ انبیاء سے ایک واقعہ سکون کا باعث جو تھا میں نے آپ کی گوش گزار کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن پاک میں اس کا باقاعدہ بیان کیا ہوا ہے. قلنا یا نار کونی بردن، اور سورہ انبیاء ہے 68 نمبر آیا ہے. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے آگ کو کہا کہ کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، وہ آگ بردن ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، وسلاما، اور سلامتی والی ہو جا. کدھر ہو جا؟ علی ابراہیم، صرف ابراہیم پر ہو جا، کیونکہ ابراہیم میرا ہے اور میں ابراہیم کا ہوں. پہچان لے کہ یہ کوئی اور بندہ نہیں آ رہا تیرے بیچ میں، تیرا کام جلانا ہے، جو بھی اندر ہاتھ ڈالے، جو بھی اندر جائے جل جاتا ہے، لیکن اپنی تو صلاحیت فی الحال ختم کر دے، کیونکہ میرا حبیب نہیں خلیل آ رہا ہے تجھ میں، میرا خلیل آ رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کر بھی سکون میں رہے. کہاں جا کر؟ آگ میں جا کر بھی سکون میں رہے، اطمینان میں رہے. حالانکہ آگ کا کام جلانا ہے، جلا دیتی ہے، خاکستر کر دیتی ہے. بڑے بڑے لوگوں کو جلا کر راہ کر دیا ڈیر پر. امریکہ میں 2-4 ماہ پہلے لگی آگ لگی، پتہ ہے نا، یا مجھے ہی پتہ ہے. پاور، طاقت، سپریم پاور، سپر پاور، طاقت ہے ان کی، دعویٰ ہے ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں، آگ پر کنٹرول نہیں کر سکے. امریکہ میں لگی، حالیہ بات کا، رمضان سے کچھ عرصہ پہلے لگی ہے. اینجلس کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، ادھر لگی ہے. تو اس کا جو پوش علاقہ تھا وہاں لگی. اور دنیا کی ہر جدید چیزیں آگ لگانے والے کے بھی ان کے پاس ہے، آگ بجھانے والے بھی انہیں کے پاس ہے. اگر لفظ آپ سمجھ سکیں تو اٹھا سکتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی آگ لگتی ہے تو ہاتھ پیچھے آنی کو ہوتا ہے. آگ بہت مختلف اقسام کی آگ بھی ہوتی ہے نا، اتار چڑھاؤ جو ہمارے ملکی حالات میں ہوتے ہیں، تو آگ لگانے میں بھی ان کا ہاتھ ہوتا ہے، آگ بجھانے میں بھی دعویٰ کرتے ہیں. ہمارے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن بجھاتے نہیں بجھا پائے. سارے باغ پڑے، حکومت بھی اور بڑے بڑے چیزیں اوپر پھینک رہے تھے کیمیکل کے، بجھ جائے. وہ بجھانے کے اوپر لگے ہوئے تھے، وہ لگانے کے اوپر لگا ہوا تھا. اور کچھ عرصہ پہلے بھی ایک اس طرح کا نمرود تھا، اسی طرح کا شداد تھا، اسی طرح کی طاقتور دعویٰ کرنے والا کہ سپر پاور ہم ہیں، ہم ابراہیم کو آگ لگا کر بیچ میں پھینکیں گے. اللہ نے فرمایا نہ، تمہارا کام آگ لگانا ہوتا ہے، آگ کی صلاحیت ختم کرنا رب کا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کر آگ میں اطمینان سے، سکون سے رہے، سکون سے رہے. آج یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے کہ جو سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں جی یہ قبر میں ہی کہتے ہیں جی فلاں ہوگا، گلزار ہوگی، اور آگ ہوگی اور یہ ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی. تمہاری عقل ہے کدھر کے مانے؟ تمہاری عقل میں یہ بات آ گئی کہ آگ لگی ہوئی ہو اور اطمینان کے ساتھ خلیل بیٹھا ہوا ہو، اس کو جلائے بھی نہ. اب عقل میں آ گئی یہ بات؟ نہیں آتی. لیکن قرآن نے جب کہہ دیا ہے تو ہمارا ماننا فرض بن گیا ہے. اور ایک اور ادھر رک کر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. اللہ نے یہ کیا کہا؟ ابراہیم پر آپ گلزار ہے. کس پر ہو؟ بولو تھوڑا. ابراہیم پر گلزار پر. اب ابراہیم علیہ السلام کپڑے زہرے پہن کر اندر گئے تھے، امامہ پہنا ہوا تھا، جوتے آپ نے پہنے ہوئے تھے تو آگ میں گئے. جب باہر آئے آپ کے ساتھ جتنے چیزیں منسلک تھی، پہنی ہوئی تھی، ساری اللہ نے سلامت رکھی ہوئی تھی. سمجھ آئی نہیں آئی؟ سوال میرا یہ ہے، اللہ نے تو کہا تھا ابراہیم پر ہو جا، کپڑوں کا نام ابراہیم تو نہیں، جوتوں کا نام ابراہیم تو، امامے کا نام ابراہیم تو نہیں. ابراہیم پر گلزار ہونے کا اللہ نے کہا تو وہ ابراہیم کے ساتھ جو ساتھ لگی ہوئی مصنوعی چیزیں تھی، فانی چیزیں تھی، وہ بھی سلامت ہو گئی. بات کیا ہے؟ آپ کہتی ہیں تمہیں خبر نہیں، تو بہت عرصے بعد پیدا ہوئے، تمہارا دماغ میں انٹرنیٹ گھس گیا، ٹیکنالوجی گھس گئی، تمہیں سمجھ نہیں آتی. میں آپ اوپر سمجھاتی ہوں، جو اللہ کے خلیل کے ساتھ کپڑا بھی لگ جاتا ہے، آگ اس کو بھی بچا لیا کرتی ہے. آگ اس کو بھی بچاتی ہے، جوتوں کو بھی بچاتی ہے، ابراہیم کے امامے اور پٹکے کو بھی بچاتی ہے. بتاؤ مجھے ذرا ہاتھ بلند کر کے ایمان سے کہنے لگا ہوں، آج ضروری نہیں کہ بلند کیا جائے، ایمان کی طاقت سے بتانا، ایمان کی آنکھوں اور کانوں اور دماغ سے سوچ کر بتانا. ابراہیم کے ساتھ کپڑوں کا تعلق ہوتا ہے، وہ نہیں جلتے. اس محمد کے ساتھ
قرآن میں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو نہ آئی ہو. تمہیں خبر نہیں ہے نا قرآن کی، ہوا تک نہیں لگی. تم کسی کے پاس بیٹھے نہیں، کسی سنجیدہ آدمی کسی ولی کے پاس تم بیٹھے نہیں تو ہم کہتے ہیں شاعری کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں بابیں بھی بڑی شے ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اگر باپوں کے ساتھ کمیز مس ہو جائے، یہ کمیز کا بھی بڑا مقام ہے. کبھی یہ کمیز آنکھیں دے رہی ہوتی ہے، کبھی گلزار بن رہی ہوتی ہے. یہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہوا ہے. کبھی کمیز بینائی دے رہی ہے، آنکھیں دے رہی ہے، اطمینان دے رہی ہے، سکون دے رہی ہے. یعقوب علیہ السلام تک جب یہ کمیز یوسف علیہ السلام کی پہنچتی ہے تو بینائی جو پلٹ گئی تھی واپس آ جاتی ہے، کھو چکے تھے واپس آتی ہے. کیوں؟ اطمینان قلب اللہ نازل کرتا ہے تو بندہ مومن کے دل میں نازل ہوتا ہے. سکون آوری کے لیے یہ کبھی کمیز باعث شفا بنتی ہے اور کبھی اس کمیز کو بچا لیا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اگر خلیل کے ساتھ جوتوں کا کپڑوں کا تعلق ہو جائے وہ نہیں چلا کرتا تو محمد رسول اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے وہ کیسے چل سکتا ہے. اس لیے تو فاطمہ سیدہ عطا کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. حضرت سیدہ بی بی پاک عطا کی گئی. پوچھا گیا کہ جناب آپ نے فاطمہ نام رکھا، فرمایا اس پر، اس کی آن اولاد پر جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی ہے. کیونکہ یہ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ جسم کا ٹکڑا، کمیز کا ٹکڑا، امامے کا، پٹکے کا اور اوپر پہننے والے جبے کا ٹکڑا نہیں، محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ، جگر کا ٹکڑا ہے. میں ادھر ایک اور جدید بات کرنے لگا ہوں. ہر بندہ حاجی عمرے کرنے والا کہتے ہیں جی کعبے نہ غلاف بننا، کعبے نہ غلاف مرنے والے مرنے نے ہتھے میتی نے ہتھے رکھنے نے اکھاں تے رکھنے تک کیا اسی تساں ٹھیک ہے لوگ رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے، تبرک ہے اگر صحیح ملے تھے. فراڈ تو بھی چلتا ہے. اے ہن پکڑے نے کئی عربی کہ جو جیلی کعبے کے غلاف بنا رہے تھے، عرب میں پکڑے تک دیکھو اسی عرب میں ادھر سعودیہ میں پکڑے. ہر چیز تو نہیں تکی وہ کچھ مجھے اتھے ہی مریا میں اتھے ہی بیٹھا رہ زندہ ہوا. ضروری نہیں کہ عرب میں چلے گئے سارے بزرگوں نے، بزرگی اسی کی ہوگی جس کا تعلق محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. کس کا جس کا تعلق ادھر ہوگا جی سارے تھوڑا بولیں محمد رسول اللہ کے ساتھ. بزرگی چلی گئی اسی کی، وگرنہ ابو جہل بھی بزرگ تھا نا، ابو سفیان بھی پہلے وہ بھی بزرگ تھے فتح مکہ سے پہلے پہلے، اور جب ایمان لایا تو پھر چلو جی بزرگ ہو گئے. بزرگی کس معنی سے ہوئی؟ محمد رسول اللہ کو مانا ہے. جس نے محمد کو مانا ہے ہم بزرگ مانتے ہیں. ہم کیا مانتے ہیں جی سارے بولیں بزرگ مانتے ہیں. وگرنہ ادھر بھی فراڈ زیادہ ہوتا ہے تو آنکھوں میں رکھتے ہیں. کہاں رکھتے ہیں جی؟ آنکھوں میں رکھتے ہیں. میت کی طرف دھاگے سے بھی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر رکھو، غلاف کعبہ ہے ادھر رکھو، یہ برکت ہے، تبرک ہے. تبرک کے ہم قائل ہیں، برکت کے ہم قائل ہیں. بتاؤ ذرا کعبے کے غلاف کا تم دور رسول سے پہلے یہ ثابت کرو. ہے ہوتا ہی نہیں تھا دور رسول میں غلاف کعبہ، تو غلاف کعبہ دور رسول میں نہیں ہوتا تھا. خلفائے راشدین میں بھی تقریباً نہیں ہوتا تھا، بعد میں کام چلا. دور رسول میں پہلے ثابت کرو، نہیں ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں کعبے کے ساتھ مس ہو گئے ہیں، تبرک ہے، برکت دیتا ہے. کعبے کے ساتھ تیرا میرا بنایا ہوا غلاف مس ہو جائے بغیر تفریق کے مسالک تو مرنے والوں کی آنکھوں میں رکھ کر کہتے ہیں برکت ہے، اس کی برکت سے جواب دے گا. ہم بھی یہی کہتے ہیں محمد کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھ لو، برکت آ جائے گی. جواب ٹھیک دے لو گے، جواب ٹھیک دے لو گے. قبر میں تمہارا حشر ٹھیک ہوگا، قبر میں تمہارا معاملہ ٹھیک ہوگا. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کعبہ کو کعبہ بنایا ہے، اسی کعبہ کو کعبہ بنایا ہے. حالانکہ اسی کعبے کے اندر بت تھے، اسی کعبے کے اندر بت تھے. 360 کم و بیش بت اندر کعبے میں گھسے ہوئے تھے. انہوں نے رکھے ہوئے تھے اپنا اپنا مرضی کا منشے کا اور اپنی اپنی دعا کے لیے. یہ بت خدا ہے اور یہ بت بچہ دیتا ہے، یہ بچی دیتا ہے، بیمار کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، بارش. بہت ساری لائنیں لگی ہوئی تھی کعبے کے اندر گھسے ہوئے تھے، اندر گھسے ہوئے تھے. جس کی برکت کا میں کہہ رہا ہوں یہ عرش پر بھی پاک ہے، آدم کی صلب میں بھی پاک ہے، حضرت سیدہ آمنہ کی جب گود میں آیا پھر بھی پاک ہے، ابو طالب کی گود میں جب پڑ رہا تھا پھر بھی پاک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
بیان کیا ہوا ہے۔ تو میں واپس آپ کو اپنے موضوع پر لے کے چلتا ہوں کہ اطمینان قلب، سکون اللہ نازل کرتا ہے۔ کون نازل کرتا ہے؟ اور ایمان والوں کو ہی سکون قلب عطا ہوتا ہے، دل کا سکون۔ کس کو نازل ہوتا ہے؟ ایمان والوں کو۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ وہی اللہ ہے کہ جو سکونت، اطمینان، سکون نازل کرتا ہے ایمان والوں کے دل میں۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اس لیے نازل کرتا ہے تاکہ ان کا ایمان بڑھے، ان کا ایمان بڑھے۔ اطمینان اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کا ایمان بڑھے، ان کا جو اللہ کے ساتھ یقین اور رابطہ ہے اس میں کمی نہ ہو بلکہ بڑھتا چلا جائے۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، یعنی آپ کو تصدیق اور یقین کامل اور یقین محکم مل جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے سچ کہا ہے۔ سائنس بھی پٹخ پٹخ کر مارتی ہے کہ اتنے دفعہ ہاتھ دو جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، تو محمد رسول اللہ نے وضو سے پہلے کہا 3 دفعہ دھونا، 1 دفعہ فرض ہے، 3 دفعہ سنت ہے، سنت پر عمل کرو گے تو ساری جراثیم دور ہو جائے۔ تمہاری سائنس، تمہاری جدید مشینری وہاں تک لے جاتی ہے کہ تمہیں کرونا بھی نہیں ہوگا، تمہیں فلاں جراثیم بھی نہیں لگے گے، یہ بھی نہیں لگے گا، وہ بھی نہیں لگے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عرصہ پہلے اپنے کلمہ پڑھنے والے اپنے غلاموں کو بتا دیا کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی، مجھے ہی پتا ہے، سارے ہی پتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے چاہیے اور سکھانے، خشک نہیں کرنے چاہیے۔ یہ منع ہے، رسول اللہ نے منع کیا۔ اس میں لاجک کیا ہے کہ خشک نہیں کرنے چاہیے؟ کیا بات ہے، کیوں منع کیا رسول اللہ نے؟ سوال نہیں کر رہا، پوچھوں گا نہیں، میں ویسے سوال کر رہا ہوں کہ توجہ کی طلب کے لیے، توجہ آپ حاصل ہو مجھے۔ کیوں منع کیا رسول اللہ نے؟ کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جائیں آپ ان کو خشک نہ کرو، منع ہے، رسول اللہ نے حدیث میں منع کیا ہوا ہے، منع ہے، نہیں کرنے، نہیں دھونے، خشک نہیں کرنے چاہیے۔ کیوں؟ خشک کرو گے کپڑے سے، کپڑا پتہ نہیں کتنا گندا ہے، 1000 دفعہ استعمال ہوا، کس کس نے کیا؟ بیمارہ نے، ٹھیک والا نے، بیمارہ نے، مسافرہ نے، کس کس کیا کہ تم چلے پہلے جراثیم دور کر کے تو پھر آگے ہاتھ دھونے کا تو پھر جراثیم لائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ بولو، دوبارہ تمہارے ساتھ اٹھے، تم جب روٹی کھاؤ گے تو پھر یہ بیکٹیریے اور جراثیم اور فلانی چیزیں پھر اندر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پریکٹیکل پہلے ہی منع کر دے، ماں ہاتھ دھو تے کھانا شروع کرو، خشک نہیں کرنا، بسم اللہ کرو تے پھر اللہ دے نائے نال ہر لقمے تے الحمدللہ کہو، شکر الحمدللہ کہو، اللہ پیٹ بھی بھرے گا، شفا بھی عطا فرمائے گا، شفا بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں، آگ میں پھینکا گیا، پھینکنے والوں نے یہ زہم کیا کہ سکون میں ہو جائیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، آگ میں ہیں، اور میں نے یہاں آپ کو رک کر کہا، اللہ نے کہا ابراہیم پر آپ گلزار بن جا، اور کپڑے جل گئے ہوں، امامہ جل گیا ہو، جوتے نالین مقدس جل گئے ہوں، کسی ایک مفسر کا ضعیف قول بھی لا کر دکھایا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جناب سلامت نکلے لیکن کپڑے شپڑے سارے سڑ گئے، نہ بھائی نہیں، ابراہیم پر آگ گلزار جس طرح ہوئی ہے اسی طرح کپڑوں پر بھی گلزار ہو گئی ہے، سبحان اللہ، اسی طرح امام شریف پر بھی گلزار ہو گئی ہے، اسی طرح نالین مقدس کو بھی بچا لیا ہے۔ کیوں بچایا؟ ان کا تعلق منسلک ہو گئے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ، اور جس کا تعلق کپڑے کا ابراہیم کے ساتھ ہو جائے وہ نہیں جلتا، تو محمد رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے وہ کیسے جل سکتا ہے؟ وہ کیسے جل سکتا ہے؟ یہ بہت سارے سوالوں کا جواب اسی ایک جملے میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ جس کا تعلق میرے محمد سے ہو جائے وہ کیسے جل سکتا ہے؟ وہ کیسے جل سکتا ہے؟ وہ کیسے جل سکتا ہے؟ اس کو دنیا کی آگ کیا جہنم کی بھی نہیں جلا سکتی جس کا صحیح تعلق محمد رسول اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور بچے گا وہی جہنم سے جس کا تعلق ہوگا ہی رسول اللہ کے ساتھ، محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اب بولے نا، اب کہتے ہیں جی مرنے والے کلمہ نصیب کر، ہر بندہ دعا کرتا ہے مرنے والا کلمہ، مرنے والا ایمان کی موت دے۔ میں نے کہا کہ ایمان کی موت کیا ہے؟ اس نے کہا جی کلمہ۔ میں نے کہا یار کلمہ دے پڑھ جناب، اس کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری زندگی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، موت آ جائے ایمان نہ ویسی جب تک محمد رسول اللہ نہ کہا۔
تو ساری دنیا، ساری ایمان، ساری تیری زندگی کا نچوڑ یہ ہے، جب جانے لگے تو محمد کا نام آ جائے تو اللہ تیری جنت عطا فرما دے گا، جنت عطا فرما دے گا۔ محمد رسول اللہ کے ساتھ رابطے کا نام ایمان ہے، تعلق کا نام ایمان ہے، رسول اللہ کی اتباع کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے، اور آپ کے ساتھ تعلق ہی ہوگا تو جنت عطا کی جائے گی۔ تو سکون کل میں نے آیا پڑھی کہ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ وہی اللہ ہے جو سکون نازل کرتا ہے ایمان والوں کے دل میں، ایمان والوں کے دل میں اللہ نازل کرتا ہے۔ غیر مخلوق باہر سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سکون عطا کرے، جو سکون عطا کرے۔ سکون اسی کو ملے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نازل کریں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ تمہارا اور میرا جتنے بھی ہم اٹکیریاں کرتے رہے، علمی اور علمی مشغافیاں حل کرتے رہے، نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن میں آ گیا ہے ہمارا ماننا ضروری ہے اور اللہ سے اطمینان قلب، سکون مانگنا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے اور مانگنا ضروری ہے کہ یا اللہ اطمینان قلب، سکون قلب عطا کر اور سکون والی زندگی عطا فرما۔ سکون اللہ کی طرف سے ہے، کدھر سے ہے؟ عطا اللہ کی طرف سے۔ لاکھوں کھردوں میں کھیلنے والے انسان کو بھی اس کی زندگی میں ذرا جھانک کر دیکھے نا، جھانک کر، تو وہ بے اطمینانی کا شکار ہوتا ہے، بے سکونی کا شکار ہوتا ہے اور بے مائگی کا شکار ہوتا ہے، اس کو اطمینان نہیں ہوتا۔ اور بعض ایسے کٹیا نشی ہیں، کٹیاں میں رہتے ہیں، جھونپڑیوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں سکون رکھا ہوتا ہے، اطمینان رکھا ہوتا ہے۔ اطمینان اور سکون اور سکینہ کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے۔ جس طرح قرآن آسمان سے آیا، روح آپ کی میری آسمان سے آئی، اس طرح روح کی تسکین بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے، تب سکون ملتا ہے، وگرنہ کسی اور دین اور دھرم اور مذہب میں سکون نہیں ہے۔ جتنے بھی پاور، طاقتیں اور سارے ادیان باطلہ ہیں، کسی کے پاس ایسا سکون آور چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں، آپ کو، مجھے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ نے نصیب کی ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی رمضان المبارک گزرا ہے، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، ڈیڑھ، دو گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سمجھ آوے یا نہ آوے۔ ایک تو لفظ کی بات ہو رہی ہے، وہ لفظوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں الفاظ کی معانی کی بات کر رہا ہوں۔ معانی سمجھ آئیں، مطالب سمجھ آئیں یا نہ آئیں، بوڑھے بوڑھے بزرگ بھی، جوان بھی، ہر طرح کے صف میں نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے سکون باہر نہیں، سکون اندر ہے، اور اندر وہی نازل کرتا ہے، سبحان اللہ، اندر وہی نازل کرتا ہے۔ حالیہ یہ شاید جمعۃ الوداع پر، یہ تھائی لینڈ وغیرہ جو زلزلہ آیا ہے، کب آیا تھا؟ جمعۃ الوداع کو شاید آیا ہے، جمعۃ الوداع کو، برما، تھائی لینڈ میں ویڈیو ہے، میں نے خود دیکھی، میں نے اپنی وال پر شیئر بھی کی، دیکھیں، چیک کریں اس ویڈیو کو۔ ساری دنیا نسلی پہ یہ کوئی کتنے رنگ رلیاں منانا پہ تو کتنے نس کے دیکھ چٹکا لگا تو نسے ہو گئے، وہ بھی ویڈیو ہے، ساری ہیں، ہے نا، سارے نس گئے۔ ایک جمعے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، اللہ کے گھر میں نمازی بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ۔ میں سکون کی گل کرنے لگا، اطمینان کے رابطہ جس کا اس مالک نہ لے کہ وہ کس طرح عقیدہ، یقین کامل، محکم اور احکم عطا کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ وہی علاقہ ہے جہاں ساری دنیا نس کے دیوار ہو گئی تھی، کچھ ادھر نس رہے تھے، کچھ ادھر نس رہے، کیوں؟ پیروں تک زمین نس پہ کم گئی۔ اللہ گواہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں، میرے رسول پر، وہ بھی اللہ کے گھر میں جمعے کی صفیچ ہو رہی ہے، شاید بیٹھے ہوئے ہیں، زلزلہ شروع ہوا، ایک بندہ بھی، قرآن میرے سامنے ہے کہ ایک بھی اٹھ کے نسیا ہوئے، سارے بیٹھے رہے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، بلکہ ایک بندہ تھے اتنا مست ملنگ آدمی سی کہ وہ اٹھ کے اس سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، سبحان اللہ، ویڈیو باقاعدہ موجود ہے۔ وہ ایسا ملنگ آدمی سی کہ مرا تو یہ اللہ تیرا نام ہے کہ مرانا، تیرے گھر میں مرنے اور مرنا تو باہر بھی ہے، موت سے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قرآن کہتا ہے کہ تم موت سے کہاں بھاگ کر جاؤ گے، موت تمہارا ادراک کر
वलो कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत कलम में घुस जाओ, कलम वालों को भी मौत आई। कौम हूद और सालेह और उन लोगों को, बड़े पुराने लोगों को, जिन्होंने हाथों से तराश तराश कर पहाड़ों में मजबूत घर और कले बनाए। अब तक कले मजबूत हैं, बंदे गायब हो गए कि बंदे गए कितने, ना नाम रहा ना निशान रहा, सब मिट गए। क्यों? उसके साथ राब्ता नहीं था। जिसका कलमा वो कहता था मेरा कलमा पढ़ो तो मेरी बात मानकर अल्लाह को मानो, उसकी कब्र भी मौजूद है, नाम भी मौजूद है, काम भी मौजूद है। और जिनको समझाते रहे, जो ना समझे तो मिट गए, सब खत्म। तो अल्लाह के घर में इसको यकीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थोड़ा तो तवज्जो करें, क्या कहते हैं? आजकल कहते हैं ना मस्जिद में, और ये अकीदा क्या है, ये तो मौलवी वैसे लगे रहते हैं, कुरान की तरफ लेकर आते हैं। हमारा मगज तो नहीं खराब ना, दिमाग तो नहीं खराब, काम हमें फायदा क्या होगा? आप मस्जिद में आएंगे, आप नमाज पढ़ेंगे तो आपका फायदा है। हम तो अल्लाह रसूल के ना मानते हैं, अल्लाह ने मुंतखब किया हुआ, अल्लाह के लिए बुलाते हैं। ए फायदा ये, मैं फायदा दसने लगा, ए फायदा ये तेरी टेक्नोलॉजी जिस तरह छाप लगता है ना, जमीन कांपती है, तेरी टेक्नोलॉजी खड़प करके जाए खत्म, भाग जाती है। अल्लाह के घर में जब जो बैठ जाता है उसको उठने की जरूरत नहीं पड़ती है। फायदा ये, फायदा समझ आया नहीं आया? ओए अल्लाह ना ताल्लुक हो गए तो फिर पता होना है तो भी नसिया के बाहर भी अल्लाह में थे, अंदर भी अल्लाह में थे। बेहतर नहीं अल्लाह ने घर बैठे रहो तो अल्लाह अल्लाह करने रहो। कुछ आवाज से तरह एक दफा अल्लाह ही कह दे, मेरे इत्मीनान क़ल्ब नहीं कह दे ना, अल्लाह कह दे। भाई बाहर भी तो अल्लाह है ना, अंदर भी अल्लाह है। जो बाहर बचाएगा वो अंदर भी बचा सकता है, जो अंदर मारेगा वो बाहर भी मार सकता है। बोले ये इत्मीनान है कि यार आफरीन है उन लोगों के अकीदे पर, यकीन पर, अल्लाह के साथ राब्ते पर। असी मैं अपना क्या मां शायद थे कुछ जुम्मश हो गया तो सारे नसाया बाहर कि चौथी जान छुड़ाओ, पूरा स्ट्रक्चर ही अल्लाह ना करे ढाया जाए। उनका एक बंदा भी यार खुदा गवाह है नहीं उठा। क्यों? उनको पता था कि जिसके घर में बैठे हुए हैं ये सारे तूफान आ भी जाए, अगर मुंह खोल के वो अगर तूफान इधर ना लाना चाहे तो भी तूफान आ सकते। अगर बाद गिरत, अगर सरासर कीती बाद गिरत, हजरत सादी ने शायद एक शेर कहा था कि अगर सरासर कीती बाद गिरत, चराज़े मकबूला हरगिज़ न गिरत। उन्होंने कहा था अगर सारी दुनिया की हवाएं तूफान का मुंह बनाकर रुख कर लें हमारी तरफ, अगर सरासर कीती बाद गिरत, हवा बनकर इधर मुंह कर ले सारी दुनिया, चराग़े मकबूला हरगिज़ न गिरत। जिसका वो चराग जलाता है, सारी दुनिया की हवाएं बुझाने पर आ जाए, चराग फिर भी जलता रहता है। चराग जलता रहता है। क्यों? युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। कि वो चाहते हैं मुनाफिक और काफिर अल्लाह का नूर फूंकों से बुझा दें, और अल्लाह चाहता है कि अपने नूर को तमाम कर दे, मुकम्मल करता रहे। आसान करता हूँ कि जिना चराग वो बालना चाहे सारे बुझाओ, वो फिर भी बंदा रहेगा। समझ आई कि नहीं? बोलो थोड़ा। सारी दुनिया उसको लूटने के चक्कर में हो कि खत्म कर दें इनसे ये सुकून। ये जो इकबाल ने कहा था, ये जो फाका कश मौत से डरता नहीं, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये रूह मोहम्मदी सुकून क़ल्ब है मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से। सुकून क़ल्ब है। क्या है? नहीं सारे बोले सुकून क़ल्ब है, इत्मीनान क़ल्ब है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब दिया, ये रूह मोहम्मदी है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो फिर तो पेड़ा एक भी लगेगा तो सारे भाग के, कोई उधर ते कोई उधर ते कोई उधर, सारे नस जाओगे। ये थाईलैंड में ज़लज़ले ने और उन नमाजियों ने जो नमाज और अल्लाह के घर में नमाज की अदायगी के लिए हाजिर थे, बतला दिया कि दुनिया भर के मुसलमानों, अल्लाह के साथ अगर राब्ता रखना है तो फिर हमें देखो, किसी और का ना देखो। एक बंदा भी उठकर बाहर नहीं भागा, बल्कि अल्लाह की रजा, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की खुशनुदी के लिए वहाँ ही हाजिर रहे। ये इसलिए मैंने सुनाया, ये वाक़या हम सबको पता है, हमेशा है, अपना बंदा आगा है, ये नहीं मुझे ही पता है। इसलिए
کہ سکون جب اللہ عطا کرتا ہے وہ پھر ادھر بھی عطا کر سکتا ہے، غار میں بھی عطا کر سکتا ہے، کہیں اور بھی عطا کر سکتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا کثرت کے ساتھ اگر کتب کا، آپ کی حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو کثیر حدیثوں سے یہ بات آویزہ ہوتی ہے اور ثابت ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کئی واقعات بیان کیے کہ کئی آپ نے اسکولوں میں بھی کئی ایک دفعہ یہ کسی اسلامیات کی کتاب میں میری نظر گزری میں نے پڑھا تھا، جنہوں نے 90 کی دہائی میں میٹرک کی، وہاں اس وقت آپ نے پڑھا ہوگا کہ 3 بندوں نے جو سفر کیا تو بارش آ گئی، تو بارش آپ پہاڑی سفر پر تھے تو غار میں پناہ لی، غار میں گھسنا ہی تھا تو بارش اور گرج چمک زیادہ تھی، گرجا ایک پتھر لڑکا اور ان کے غار کے منہ پر آ کر بند ہو گیا، ہوا بھی بند، روشنی بند، سارا کچھ بند۔ موبائل کا دور نہیں تھا کہ فون کر کے رابطہ کرنا کوئی آ جائے بچا لو، کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن سارے مسلمان ہیں، تینوں ایمان والے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1-2 بندے کمزور ہونا گئے، اسی تو گئے مر گئے، اور بھی طرح ایک بندہ ہے نا کیوں پریشان ہونے ہو، کوئی اور ادھر آوے نہ آوے جس نہ رابطہ میں نا وہ ضرور آ سکنا ہے، وہ بہت آسانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کس طرح پہنچے گا، تو کیا کرا اسی کہ بخاری مسلم نہیں حدیث ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ بخاری مسلم۔ آپ تو نیٹ پر تو اگے پیچھے رکھیاں نہ کتاباں نہ حدیثاں، ویسے لوگوں کو خراب اکثر کر دیتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس کیا کہ اپنی نیکیاں یاد کرو، سبحان اللہ کہو تھوڑا، اپنی کیا یاد کرو، نیکیاں یاد کر کے تے اللہ کی دعا کرو کہ یا اللہ تیری رضا واسطے خاص خوشنودی ہے، رضا کے لیے، اللہ تیری رضا کے لیے میں نے فلاں نیکی کی، تو مہربانی کر، اے مشکل تے پھنس گئے ہیں تے ذرا کڈ تھو۔ ایک بھی تلے سجدہ کیتا تے اپنی نیکی کیتی کہ میں اے کیتا، میں زنا تے قادر ہو گیا، میں دعوت زنا ایک لڑکی دیتی، میں قادر ہو گیا، تے میں تیری رضا واسطے ڈر کے مالک تے تیری رضا واسطے، تیری ڈر واسطے میں اسے چھوڑ دیتا، میں زنا نہیں کیتا، میں اپنا جسم پاک رکھیا، جنسی تعلق نہیں ملیم ہوئے تھے، تے اگر میں تیری رضا واسطے کیتا نا تو بہتر جاننا ہے تے میں نو اس مشکل سے آسانی عطا کر۔ ایک کہنا آیا کہ تھوڑا جا پتھر سر گیا، تھوڑا جا، دوسرے آنکھیں ہم تو اگے ہو، دوسرا آگے ہویا، اس کیا کہ یا اللہ میں تے بکریاں چرانا، پڑھیا لکھیا تے ہے کوئی نہ تے دیہاتی آدمی تے غریب بندہ، ہاں ایک امیری میرے گل ہے بھائی، میں تیرا نام منگانے والا اور جڑا میرے دور نہ رسول ہے اس تے ایمان رکھن والا ہاں میں تو دے وچ پانی نہیں پانا، میں یہ نہیں کرتا تے میں وہ نہیں کرتا تے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، اگر میری نیکی تیری بارگاہ چ کوئی مقبول ہے تے مہربانی کر اس پتھر ہٹا اتھوں۔ اس دعا کی تے پتھر اور تھوڑا سر گیا۔ تیسرا بھی ٹٹھا کے مالک اے میری والدہ تے ماں تے میرا پیو تے میں اے رضامندی ہے، سارے میں نو کہنے ہیں کہ اے کر دیو کر تے میں تیری حکم نے مطابق ماں باپ نام رہا تے میں خدمت کی تھی، تو میں انہوں نے اف تک نہیں کیا تو میں خدمت گزار رہا، اگر مہربانی تیری رضا وچ قبول ہے اے میری نیکی تے مہربانی فرما، اے مشکل تو سانو نجات دے، کوئی پرسان حال نہیں اتھے۔ یہ دعا کرنے نہ ویلا سی کہ وہ پتھر جڑا اتو آ کے فٹ ہو گیا نا اس دروازے سے، اس سوراخ تے، اس غار میں موہ سے، اللہ تعالیٰ اتو نہ اس پتھر کٹ کے تے تھلے سٹیا، اللہ نہ اتو آزادی عطا فرمائی، آزادی عطا فرمائی، پرسان حال سکون قلب اگر نازل ہوتا ہے، میں نے سایہ پر بات کی ہے، وہ کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ آسمان سے۔ کہاں سے؟ آسمان سے سکینہ اترتی ہے، سکون اترتا ہے، اطمینان اترتا ہے، ایمان والوں کے دل میں اترتا ہے۔ جو ایمان والے ہیں، صاحبان ایمان ہیں، ان کو سکون ملتا ہے، اور دیتا کون ہے؟ اللہ نازل دل پر ہوتا ہے۔ بظاہر پھٹے کپڑے ہون اور کوئی غلط، سارا طریقہ بظاہر کوئی بھی نہیں صحیح، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان دل میں اس نے ڈالا ہوا ہے تو اطمینان والا ہے، اطمینان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے قرآنی تعلیمات پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔